الیکشن کمشنر نے صدر عارف الوی کے ساتھ ملاقات سے معذرت کر لی۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق صدر کو جواب دے دیا۔ کہا وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی جائے تو عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخیں دینے کا اختیار ہے۔ اس ترمیم سے پہلے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت ہوتی تھی۔ آپ کے خط میں دی گئی شرائط موجودہ صورتحال میں لاگو نہیں ہوتی۔ ملک میں اس وقت حلقہ بندیاں بھی جاری ہیں۔ بدھ کو صدر الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط میں کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایوان صدر نے چیف الیکشن کمشنر کے خط پر وزارت قانون و انصاف کی رائے مانگ لی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ امریکہ نے پاکستان کے آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے کہ 2018 کی تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے 90 دن کے اندر اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے اسی لیے مل رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی روڈ میپ پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے اجلاس۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے نمائندوں کی ملاقات۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے 90 دن میں انتخابات کرانے، گرفتار لیڈروں اور کارکنوں کی فوری رہائی یقینی بنانے پر زور دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جے یو آئی نے موقف اپنایا کہ الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا ہے۔ مردم شماری نتائج آ چکے، حلقہ بندیوں کا عمل پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اور وکلاء کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سزا سنائے جانے کے بعد ملزم کا سٹیٹس مجرم میں تبدیل ہو گیا۔ سزا یافتہ اب ریاست کی قید میں ہے، اسٹیٹ کو نوٹس کر کے سنا جائے۔ ریاست کے پاس فیصلے کے دفاع کا حق ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی، یہ مختصر سزا ہے اور یہ بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ اس پر امجد پرویز بولے ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ بغیر نوٹس کی سزا معطل ہو۔ 3 سال قید کی سزا کو کم دورانیے کی سزا کہہ کر سزا معطلی کا کہا جا رہا ہے۔ کیپٹن صفدر کو صرف 1 سال قید کی سزا ہوئی تھی، ہائی کورٹ سے سزا معطل ہونے میں 3 ماہ لگے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس سے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے آپ کے فیصلے کو نظر انداز کیا، معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلے سے نہیں روکا۔ بتایا جائے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں کس حال میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے پیر کو رپورٹ طلب کر لی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے لیے دائر درخواست پر آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کل اٹھائے گئے نکات ہائی کورٹ میں پیش کیے۔ اس صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا مناسب ہوگا۔ کیس کی سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی تھی۔ فیصلے کے انتظار میں ہوئی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں جو قابل تعریف ہے، بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کر لینے دیں۔ میڈیا پر غصے میں ججوں پر تنقید کی جاتی ہے، جج آئین و قانون کے تحت فیصلے کرتے رہیں گے۔ جسٹس جمال مندخیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ سے کہا ہائی کورٹ سے یہی امید رکھیں کہ وہ آپ کے نکات پر فیصلہ دے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں پر تنقید نہ کیا کریں۔
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा है कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गयी। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था, या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? मरीम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशा खाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? कल के जो रिमार्क्स ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमने देखे और ऐसे लगा कि जैसे हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं रहा। वो भी इक्वली ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ऑनेस्ट जजेस हैं और फैसले वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक कर रहे हैं और करने चाहिए और उस हलफ के पाबंद हैं जो हलफ उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से लगा कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों पर एतमाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यकसां तौर पर काबिल एहतराम हैं। वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और वो उसी हलफ के पाबंद है जो उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने जज के फैसले को गलत कहकर तासर दिया कि जैसे अपील यहाँ ज़ेरे इल्तिवा है। Mr. Ali, zip line operator. Mr. Sohaib, zip line operator. Major Asad, QRF commander. स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की मूसा कंपनी की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान। मेजर यासिर हयात। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वजीर आजम ऑफिस में जांबाजों के एहसास में तकरीब का अहतमाम। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दे दिया। वजीर आजम ने फर्जन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा। चेयरलिफ्ट से बचकर निकलने वालों के सब्र और हिम्मत की दाद दी। कहा, हमने इन बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया। वाक़े से मुतालिक कुछ उम्मीदें और खदशात भी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। जो अफराद चेयरलिफ्ट में फंसे उन्होंने बताया कि पहले वो सहमे हुए थे, लेकिन फिर पाक फौज को देखकर उनका डर खत्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। अनासिर समझते हैं कि वो हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का इंतजाम बासलाहियत और बाइख्तियार लोगों के पास है। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, जो दोस्त मैंडेट से ज्यादा बोलने का ताना देते हैं उन्हें याद दिलाना है कि निगरान वजीर आजम के साथ साथ वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी भी हैं। बतौर शहरी उन्होंने कभी किसी को राय देने से नहीं रोका।
براہ مہربانی کوئی انہیں بھی رائے دینے سے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ بٹرگرام کے علاقے الائی میں چیئرلفٹ کے اندر بچوں کو حفاظتی جیکٹ پہنانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے زپ لائنر محمد علی اور الیاس طلبہ کو ریسکیو کرنے کے لیے جیکٹ پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب بٹرگرام چیئرلفٹ واقعے کی تحقیقات جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چیئرلفٹ میں حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ چیئرلفٹ کی تینوں رسیاں بھی غیر معیاری تھیں۔ چیئرلفٹ کے مالک کو 2 نوٹس جاری کیے تھے، پہلا نوٹس جولائی اور دوسرا اگست میں جاری کیا تھا۔ گزشتہ روز پولیس نے چیئرلفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کیا تھا اور چیئرلفٹ کا کنٹرول روم سیل کر دیا تھا۔ خواجہ حارث توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن سے متعلق تحفظات کے بعد خواجہ حارث نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کریں گے۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ خواجہ حارث پیش نہیں ہو رہے، ان کے منشی کو اغوا کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے اپنے نامزد وکلاء راشد یعقوب اور اسد صدیق کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے۔ پارٹی قیادت نے پارٹی چیئرمین کے کیسز اقوام متحدہ میں اٹھانے کے لیے برطانیہ میں راشد یعقوب کو ذمہ داری سونپی تھی۔ پی ٹی آئی ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ کیسز کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے مہم شروع کی گئی ہے۔ زلفی بخاری اور دیگر رہنماؤں نے کیس عالمی اداروں میں لے جانے کی مذمت کی تھی، جس کے بعد تحریک انصاف نے آج سوشل میڈیا پر ایک بیان دے کر وکلاء سے معاہدہ ختم کر دیا۔ وکلاء سے معاہدے کی خبر بدھ کو جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ نے دی تھی۔ عارف والا، بہاول نگر، چشتیاں میں بستیاں ڈوبنے کے بعد لودھرا کی دریائی بیلٹ نشانے پر دریائے ستلج میں میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے باعث 40 موتر جات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ 24 سکول بند کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دیں۔ بہاولپور میں دریائے بیلٹ کی کئی بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ بورے والا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے۔ وزیر اعظم کاکڑ صاحب پنجرا پل بناؤ، وزیر اعظم کاکڑ صاحب پنجرا پل بناؤ، بلوچستان دھرتی سے اپنا فرض نبھاؤ، بلوچستان دھرتی سے اپنا فرض نبھاؤ، پنجرا پل بناؤ، ہمارا تکلیف میں ہے عوام سارا، پاک وطن کے وزیر اعظم کچھ کر کے دکھاؤ۔ گزشتہ سال سیلاب سے متاثرہ پنجرا پل کی دوبارہ تعمیر کے لیے بلوچستان کے مقامی گلوکار کی انوکھے انداز میں اپیل، گانا گا کر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مخاطب کیا، لوگوں کی مشکلات بتائیں۔ سندھ بلوچستان قومی شاہراہ کو ملانے والا پنجرا پل 13 ماہ گزر جانے کے باوجود اب تک تعمیر نہ ہو سکا۔ عارضی راستہ بھی سیلابی ریلوں اور بارشوں سے بہہ جاتا ہے، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع خیرپور کی تحصیل رانی پور میں تشدد سے کم سن بچی فاطمہ کی ہلاکت کا کیس، مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش، پولیس کے خلاف نفرت انگیز تقریر اور شرپسندی پر ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں 3 نامزد اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں علی حسن ملاح اور مرید سولنگی نامزد۔ ملزمان نے گزشتہ روز ہجوم کو جمع کر کے پولیس کے خلاف بیانات دیے تھے۔ ملزمان مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں، پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ورثاء کی درخواست پر مرکزی ملزم اسد شاہ کی اہلیہ ملزمہ ہنا شاہ کے والد فیاض شاہ کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ بچی کی والدہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ فاطمہ کو فیاض شاہ کے حوالے کیا تھا، جس نے بچی کو ہنا شاہ کے گھر چھوڑا۔ مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہنا شاہ کا والد فیاض شاہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ کے لکھپور میں مبینہ جرگے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 16 افراد نامزد، 2 افراد گرفتار، دیگر کی تلاش جاری۔ جرگے میں فریق پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور کم سن بچی کو بری کیا گیا تھا۔
جرگہ 7 سال قبل گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی پر کیا گیا. پسند کی شادی کرنے والے شخص نے اپنی مشکلات کی ویڈیو جاری کی تھی. شہری نے کہا تھا کہ اپنی برادری میں پسند کی شادی کی ہے. لڑکی کے ورثاء نے جرگہ کیا. اعلیٰ حکام تحفظ فراہم کریں, ان کی بھتیجی کو بنی کیا جا رہا ہے. گجرانوالہ کے علاقے گکھڑ منڈی کے قبرستان سے بڑی تعداد میں جلے ہوئے کرنسی نوٹ برآمد. پولیس کا کہنا ہے کہ نوٹوں کے ڈھیر میں کچھ جلے ہوئے, کچھ بغیر جلے نوٹ ملے ہیں. جلائے گئے نوٹوں میں 500, 1000, 5000 والے نوٹ بھی شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ قبرستان میں جلائے گئے نوٹ اصلی ہیں. نوٹ جلانے والے کون ہیں, مقصد کیا تھا, تحقیقات جاری ہیں. انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 300 روپے سے اوپر کے ریٹ پر بند ہو گیا. آج انٹر بینک میں ڈالر 58 پیسے اضافے کے بعد 300 روپے 22 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 314 روپے تک جا پہنچا. وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار. جسٹس جمال مندخیل نے پوچھا, ہائی کورٹ کے حکم پر کیا آپ شامل تفتیش ہوئے؟ وکیل عتیق کھوسا بولے, جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسران ہیں, وہاں پیش نہیں ہوں گے. جسٹس جمال مندخیل نے سوال کیا, کیا یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ شامل تفتیش ہوں گے یا نہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ اس کیس میں اور بھی سوالات ہم نے سوچ رکھے ہیں. عدالت نے وکیل امان اللہ کنرانی کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث عدم پیشی پر سماعت ملتوی کر دی. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر درج کیس میں بغاوت پر اکسانے اور جنگ چھیڑنے کی دفعات بھی شامل کر لی گئیں. جون میں مردم شماری کا پروسیس مکمل ہو گیا تو سی سی آئی نے اس وقت منظوری کیوں نہیں دی؟ الیکشن کمیشن آئینی مدت 90 روز میں تمام انتظامات کر سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارک. انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 6 ستمبر کو جواب طلب کر لیا. جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن 90 روز کی آئینی مدت میں ہونا ہے. ایمان مزاری اور علی وزیر کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. بغاوت, دھمکانے اور اکسانے کے کیس میں پروسیکیوٹر نے ایمان مزاری اور علی وزیر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. دوران سماعت ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوا نے درخواست کی کہ ایمان مزاری خاتون ہیں, ضمانت پر دلائل سن لیں. جج ابو الحسن ذوالقرنین نے کہا کہ درخواست ضمانت پر بحث نہیں ہو سکتی, پرسوں کے لیے نوٹس جاری کر رہے ہیں. ایمان مزاری اپنی والدہ شیری مزاری سے کافی دیر تک کمرے عدالت کے باہر گلے لگی رہیں. 18 اگست کو اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا, جس کے بعد ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تھا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کراچی کے علاقے بفر زون میں دوسری منزل سے گرنے والا بچہ موجزانہ طور پر بچ گیا. گزشتہ روز کے واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ گیلری سے گر گیا, جو خوش قسمتی سے انٹرنیٹ کی تار پر اڑک گیا اور پھر زمین پر براہ راست گرنے سے بچ گیا. واقعے کے بعد بچہ اسپتال منتقل, معمولی چوٹیں آئیں. ہتھنی مدھوبالا کی کراچی چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقلی کے لیے 4 پاز نے گرین سگنل دے دیا. 4 پاز ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عامر خلیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدھوبالا کی صحت بہتر ہے, ستمبر کے آخری ہفتے تک سفاری پارک منتقل کر دیں گے. سفاری پارک میں ہاتھیوں کے کمپاؤنڈ کا دورہ کرنے کے بعد 4 پاز نے ہتھنیوں کے لیے مخصوص جگہ 3.5 ایکڑ سے 5.5 ایکڑ کرنے, سوئمنگ پول بنانے اور منتقلی سے پہلے مدھوبالا کی تربیت کرنے کا مشورہ دیا. ڈائریکٹر کراچی چڑیا گھر اقبال نواز نے مدھوبالا کی منتقلی کے لیے حتمی تاریخ نہیں دی, لیکن کہا کہ سفاری پارک میں کام آخری مراحل میں ہے, کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا. اس وقت میں لیاقت آباد 5 نمبر پر موجود ہوں. اتنا زیادہ یہاں پر کچرا موجود ہے, ایسا لگتا ہے کہ کئی برسوں سے یہ کچرا نہیں اٹھا. سیوریج کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے اور کافی زیادہ یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے.
ابل سے گٹر کچرے سے بھری گلیاں، ترقیاتی کاموں کی سست رفتاری۔ کراچی کا علاقہ لیاقت آباد بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی کی مثال بن گیا۔ مکینوں کی زندگی جیرن ہو گئی۔ سیوریج کا پانی بار بار سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ کئی ماہ سے کچرا گلیوں سے اٹھایا ہی نہیں گیا۔ مکینوں کا شکوہ، کئی بار شکایت کی مگر انتظامیہ نے کوئی کام نہ کیا۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی نمائندوں سے مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ۔ اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر آگ نہیں لگے گی، اس کے اوپر آپ لوڈ سے یہ بیٹھے گا نہیں، اور سب سے پہلی بہتر اچھی چیز یہ کہ چوری نہیں ہوگا۔ چوری ہونے والا ایک دفعہ چوری کرے گا تو مگر اس کو اس کا اسکریپ بھی نہیں دکھے گا، اس بیچاری کی محنت آیا ہوگا۔ نہ چوری ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ کراچی میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے کا حل فائبر کے ڈھکنوں کی صورت میں سامنے آ گیا، لیکن قیمت عام ڈھکن سے دگنی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں استعمال شروع۔ علاقے میں گٹر کے 1000 سے زائد ڈھکن غائب ہیں، 500 سے زائد گٹر کے رنگ نہیں۔ فائبر بہترین حل ہے، یوسی ناظم کی جیو نیوز سے گفتگو۔ فائبر کا ڈھکن مضبوط ہوتا ہے، نہ گلتا ہے نہ جلتا ہے، سریا نہیں، اس سے چوری کا بھی ڈر نہیں۔ فائبر کے مین ہول کور بنانے والی کمپنی کا دعویٰ۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر آج پھر مختلف شہروں میں احتجاج۔ سرگودھا میں انجمن تاجران کا بجلی پر ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ۔ شکر گڑھ میں شہریوں نے احتجاجاً سڑک بند کر دی۔ جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کل کراچی میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم سے بجلی کے بلوں میں فوری کمی لانے کا مطالبہ۔ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں بجلی کے بل انہوں نے نہیں دیے کہ الیکٹرک کا عملہ بجلی کاٹنے آیا تو اس پر حملہ کر دیا، تشدد کیا۔ عملے سے کہا کہ کسی صورت بل نہیں دیں گے۔ کہ الیکٹرک نے رد عمل میں کہا کہ عملہ ٹمبر مارکیٹ میں نہ دہندگان کی بجلی کاٹنے گیا تھا۔ بجلی کی قیمت حکومت پاکستان اور نیپرا طے کرتے ہیں۔ حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی اعلان۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گھروں، عمارتوں، کمرشل پلازوں کے نقشوں کی منظوری پر تا حکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی۔ نگراں وزیر بلدیات کی ہدایت پر محکمہ بلدیات کا نیا حکم نامہ جاری۔ پابندی کا اطلاق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پر ہوگا۔ تمام قسم کے بلڈنگ پلانز اور لے آؤٹ پلانز پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ فیصلے کے تحت پلاٹوں کے انضمام پر بھی پابندی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورن زید نے کہا ہے کہ جج ریاست کے مجرموں کو سزا دیتے ہیں، سہولت کاری نہیں کرتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تحفظ دینے سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ 9 مئی کے مجرم کو تحفظ دینا ہے تو گڈ لک ٹو یو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد عوام آپ کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہیں گے۔ تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین نے کہا ہے کہ آج جان بوجھ کر الیکشن کمیشن کے وکیل کیس التوا کا شکار کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے توشہ خانہ سے 1 گاڑی لی، آصف زرداری نے توشہ خانہ سے 2 گاڑیاں لیں اور یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی۔ سندھ کی نگراں انتظامیہ نے حکومتی گرانٹ لینے والے صحت کے تمام اداروں کا آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا۔ اچھی شہرت کے حامل پرائیویٹ ادارے سے آڈٹ کروایا جائے گا۔ 1 ارب سے زائد گرانٹ لینے والے اداروں کو بھی پرائیویٹ کمپنی سے آڈٹ کروانا لازمی ہوگا۔ گرانٹ لینے والے ادارے 1% سے کم کی رقم سندھ حکومت کی تشہیر پر بھی خرچ کریں گے۔ اسٹیشنری پر سندھ حکومت کا لوگو چھاپنے کی بھی ہدایت جاری۔ صوبائی حکومت سے گرانٹ لینے والے صحت کے اداروں میں 34 سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال اور NGOs شامل ہیں۔ ابھرتی معیشتوں کی تنظیم برکس نے نئی کرنسی لانے کی قرارداد منظور کر لی۔ جنوبی افریقہ میں سربراہی اجلاس میں برکس میں توسیع کا اعلان۔ سعودی عرب اور ایران سمیت 6 ممالک کو نئے رکن بننے کی دعوت کا فیصلہ۔ نئے ممالک کی برکس رکنیت 1 جنوری سے نافذ ہوگی۔ چین اور روس کا خیر مقدم۔ برکس کے موجودہ اراکین میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ شمولیت کی دعوت ملنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا خیر مقدم، کہا سب کے فائدے کے لیے برکس کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
پاکستانی ایئر لائنز کی یورپی ممالک میں بحالی کے لیے کوششیں جاری. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم برسلز پہنچ گئی. یورپی ایویشن حکام کو فلائٹ سیفٹی اور پائلٹس کے لائسنسز پر اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا. 2020 سے PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز پر یورپی ممالک میں پروازوں پر پابندی ہے. روس کی نجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ یوگنی پریگوزون طیارہ حادثے میں ہلاک. طیارے میں سوار دیگر 9 افراد بھی جان سے گئے. روسی حکام کی تصدیق جہاز ماسکو سے سینٹ پیٹر برگ جا رہا تھا. بعض اطلاعات کے مطابق یہ افراد جیٹ طیارے میں سوار تھے جسے مار گرایا گیا. پریگوزون کی قیادت میں ویگنر گروپ نے جون میں روسی صدر پوٹن کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا جو چند گھنٹوں بعد واپس لے لیا گیا تھا. دوسرے ون ڈے میچ میں افغانستان کے خلاف پاکستان کی 301 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. امام الحق اور بابر اعظم نے دوسرے وکٹ پر سینچری پارٹنرشپ بنا کر ٹیم کی پوزیشن بہتر بنا دی. دونوں بیٹرز کی 50. اس سے پہلے افغانستان نے 5 وکٹ پر 300 رنز بنائے. رحمان اللہ گربز نے 151 رنز کی اننگز کھیلی. شاہین آفریدی کی 2 وکٹیں. US ماسٹرز T10 لیگ میں آج نیو یارک وارریئرز نے ٹیکساس چارجرز کو 6 رن سے شکست دے دی. دوسرے میچ میں کیلیفورنیا نائٹس اور اٹلانٹا رائڈرز آمنے سامنے. ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست. دیکھیں کتنا جگرا ہے میرا کہ میں بتاتی ہوں کہ یہ 81 کی بات ہے اور میں نے میٹرک 91 پہ کوئی یقین تو نہیں کرے گا. خواتین کا جگرا ہو سکتا ہے اتنا. میرے بھائی بڑے اس طرح کے تھے. اس طرح کے کیا مطلب وہ تھے کہ ٹی وی کیوں جانا ہے. ان دنوں ٹی وی کو اچھا بھائی اکثر یہ ہوتا ہے بھائی سخت تھے. اور ڈیڈی کہتے تھے میں بڑا ہوں گھر کا, میرا فیصلہ, میں نے اجازت دی ہے, میں نے دی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. صبا فیصل بنی جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے کی مہمان تابش ہاشمی کے سوالات کے لیے برجستہ جواب. پروگرام دیکھیے جمعے کی رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر. گھومتے بھی دیر نہیں لگتی. بس بھائی بس, بس بھائی بس, بس بھائی بس, زیادہ بات نہیں چیتا. آج کے بعد ملاقات نہیں چیتا. میری گاڑی دیکھی یا میرا بنگلہ دیکھا یا میرا سارا محل دیکھا, میرے سپنے دیکھے نہ میرا جذبہ دیکھا, نہ میرا ٹوٹا ہوا دل دیکھا. غزل ہو یا گیت, پاپ ہو یا سیمی کلاسک, سجاد علی نے جو سر لگائے سب کو من کو خوب بھائے. سماعتوں میں رس کھولنے والے گلوکار آج 57 برس کے ہو گئے. ہیپی برتھ ڈے سجاد علی.